اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد محتاجی نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد محتاجی نہ ہو، اور سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ اس کی تشریح میں یہ بات ہے کہ ایسا صدقہ، ایسا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا کہ جس کے خرچ کرنے کے بعد خرچ کرنے والے کو خود لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے، خود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، محتاج بننا پڑے، وہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا صدقہ پسند ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد خود صدقہ کرنے والا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو مزید اس کے اندر وضاحت ہے کہ بہت سے اولیاء، بہت سے صحابہ کرام علیہم رضوان اس انداز میں صدقہ کرتے تھے کہ صدقہ کرنے کے بعد وہ خود محتاج ہو جاتے، یعنی گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ صدقہ کرنے کے بعد محتاج ہو بھی جائے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اس قدر صدقہ کرے کہ صدقہ کرنے کے بعد وہ کسی کا محتاج ہو گیا، سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، لیکن پھر بھی اس کی زبان پر حرف شکایت نہ آئے، تو وہ اگر محتاج ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے، یا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے بعد وہ محتاج ہو جاتا ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک استثنائی صورت ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے وہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ اتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں کہ اس کے بعد محتاج ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ان کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ وہ صدقہ و خیرات کرنے کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور زبان پر گلہ و شکوہ نہیں کرتے، شکوہ نہیں لاتے، اس لیے ان کے لیے یہ صورت جائز۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد محتاجی نہ ہو۔ جو صدقہ لینے سے بچے گا اللہ اسے بچا لے گا، اور جو غنی رہنا چاہے اسے غنی فرما دے گا۔ یہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حدیث مبارکہ کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ کا مطلب ہے دینے والا، جب کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، جو لینے والا ہوتا ہے، مانگنے والا، اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا، اور نیچے والا ہاتھ یعنی لینے والا لینے والے سے بہتر ہے۔ اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ اگر کسی شخص کے اہل و عیال محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان پر خرچ کرنا زیادہ فائدہ مند ہے، چہ جائے کہ گلی محلے کے فقیروں اور سائلین کو دینا۔ اپنے گھر والوں، اہل و عیال، والدین اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اور ایسا صدقہ کہ جس کے بعد محتاجی نہ ہو، یعنی اللہ کی راہ میں دینے کے بعد بندہ خود سوال کرنے لگے، خود محتاج ہو جائے کسی کا، ایسا صدقہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو صدقہ وصول کرنے لگے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا عادی بنا دے گا، پھر وہ لوگوں سے صدقہ وصول کرنے لگے۔ لیکن جو یہ غنا اختیار کرے اور غنی بنے کہ خود لوگوں کو صدقہ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا نوازے گا کہ وہ صدقہ دینے والا یعنی غنی بن جائے گا۔ یہ بندے کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ فقیر بننا چاہتا ہے یا غنی بننا چاہتا ہے۔ اگر خود لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے یا لوگ اس کو صدقہ دیتے ہیں وہ وصول کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور جو صدقہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے، بچاتا ہے، بلکہ خود صدقہ دیتا ہے، غنی بنتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اتنا نوازتا ہے کہ وہ غنی بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر تشریف رکھتے ہوئے فرمایا، اور صدقہ سوال سے بچنے اور بھیک مانگنے کا تذکرہ فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا اور نیچے والا بھیک مانگنے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی سائل آتا یا حضور کی خدمت میں کوئی حاجت پیش کی جاتی تو فرماتے، سفارش کرو اجر پاؤ گے، اور اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہتا ہے
حکم دیتا ہے۔ یعنی کوئی شخص آ کر سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرماتے کہ اس کے متعلق سفارش کرو۔ سفارش کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس کی طرف سے کھڑے ہو کے اعلان کرنا کہ یہ آدمی واقعی مستحق ہے، اس کی مدد کی جائے، یا اس کی تائید کرنا، اس کو صدقہ و خیرات دے کر اس کی سفارش کرنا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بندہ واقعی محتاج ہے تو پھر اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ نکال کر اس کو دیں، تو اس طرح دوسرے لوگ بھی اس کو دینے لگیں گے، جس سے آپ اس کے سفارشی بن جائیں گے۔ آپ اس کو پہلے صدقہ دے کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شخص واقعی صدقہ کا محتاج ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو کچھ نہ کچھ دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ خدا میں خرچ کرنے سے مت رک ورنہ تیرا رزق روک دیا جائے گا۔ عثمان بن ابی شیبہ نے انہی مزید الفاظ یہ ذکر کیے کہ گن مت ورنہ اللہ بھی گن کر دے گا۔ تو یہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ مت روک، اگر روک لوگی تو اللہ تعالیٰ تمہارا رزق روک دے گا۔ یعنی بندہ کتنا بھی محتاج ہو تو پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ مثلا پیسہ نہیں دے سکتا تو سروسز دے، خدمات پیش کرے۔ کوئی بزرگ ہے اسے سڑک پار کروا دے، وہ اترائی سے نیچے اترنا چاہتا ہے اسے نیچے اتار دے، اچھی بات لوگوں کو بتائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، صلہ رحمی صدقہ ہے۔ تو اس لیے صدقہ سے اپنے آپ کو نہیں روکنا چاہیے، اگرچہ کتنے ہی محتاج کیوں نہ ہوں، لیکن صدقہ کی کوئی اور صورت اختیار کر لے، مال تقسیم کرنے کی بجائے اس نے اخلاق اختیار کر لے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کر لے، اور اسی طرح لوگوں کو اچھی بات بتا کر صدقہ کا ثواب حاصل کر لے، لیکن صدقہ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روکے مت۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ گن کر مت دے ورنہ اللہ بھی گن کر دے گا۔ تو یہ بھی خاص لوگوں کے مقامات ہیں کہ جب وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو جو ان کے پاس ہوتا ہے سب اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں، لیکن اس طرح دینا اسی شخص کے لیے فائدہ مند ہے کہ جو صدقہ اس طرح بے حساب دینے کے بعد جب خود محتاج ہو جائے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ جسے پتہ ہے کہ میں بے حساب صدقہ دینے کے بعد خود محتاج ہو جاؤں گا اور پھر باز نہیں آؤں گا، روک نہیں پاؤں گا اپنے آپ کو، صبر نہیں کر سکوں گا، مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، تو پھر وہ اس طرح بے حساب اور ان گنت صدقہ ہرگز نہ کرے، بلکہ حساب سے صدقہ کرے تاکہ لوگوں کے سامنے خود ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اللہ پاک احادیث کریمہ پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا